ہلو. ہاں جی حضور بات بول رہا ہوں. ہاں ہاں کتاب مل گئی حضور؟ ہاں مل گئی, پہنچ گئی. چلو جی جی صفحہ نمبر 94 پہ. ہاں سر دیکھ لوں گا ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا حضور, باقی جو بھی ہو آپ جلد سے جلد حضور. ہاں دیکھ لیں گے, ابھی تو اور بھی کتابیں ہوں گی نا, وہ بھی کتابیں منگائیں گے. ارے حضور وہ تو ٹھیک ہے نا حضور, لیکن جس میں سرکار کو بے بس کا اس پر تو آ جائے نا حضور, جس میں نبی کو بے بس بول دیا. آ جائے گا نا, دیکھ لوں پہلے سمجھے, پھر دکھوا لوں حضرت کو. ہاں حضرت کو دکھا لیجیے. الحمدللہ خدا باصلاحیت مفتی ہے, سبحان اللہ. ہاں تو میں دکھا دوں گا, بڑوں کو بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے جو کہا ہے سمجھے. جی اس پہ جلد سے جلد. لیکن حضور آپ اگر کوئی شخص کیپیبل ہے جی, نہیں حضور مسئلہ یہ ہے کوئی شخص کیپیبل ہے. یہ عبارت سنو, یہ عبارت ہے جی یہ عبارت ہے وہابیت کے بانی مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں. جی اس کا کوئی شریک نہیں, خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا. جی حضور سب اس کے بے بس بندے ہیں اور بے بسی میں برابر ہیں. معاذ اللہ. ٹھیک ہے. جی تقویت الایمان صفحہ 16. جی اب انہوں نے لکھی اپنی عبارت. جی اب مردود یہ لکھتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں, چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں. ہاں یہاں تک صحیح ہے. اب سنو نا, اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. لیکن بے بسی میں سب برابر ہیں, یہ کہاں سے کہہ دیا؟ ہاں تو یہ کہنا جی یہی وہابیت ہے. بڑے چھوٹے کا فرق مٹانا, انبیاء اولیاء کو عام لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے. جی یہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے, حضرت انس مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے. جی وہ تو ٹھیک ہے حضور, ساری چیزیں اس میں کہا کہ بے بسی میں سب برابر نہیں, مطلب خواہ اللہ کی شان کے آگے بے بسی میں سب برابر نہیں. اور نبی جو ہے وہ کم بے بس ہے, عام انسان زیادہ بے بس ہے. نبی کو بے بس اس نے تسلیم کیا لیکن کم کیا. اب تو یہ اس نے اختیار بھی ثابت کیا نا اس میں. معاذ اللہ, اگر کوئی شخص کہے نبی کو علم غیب نہیں, نبی مر کر مٹی مل گیا, اور پھر یہ کہے کہ نبی معجزہ کر سکتے ہیں, تو حضور کیا فرق رہ جائے گا؟ ارے یہ ایسے تھوڑی ہو جائے گا. ارے حضور اعلیٰ سرکار کا فتویٰ شریف اس پہ موجود ہے. بے بسی میں حضور کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم بے بس ہیں, وہ یہی تو کہہ رہا ہے اس عبارت میں. اگرچہ اختیار ثابت کر دے, کوئی دن بھر ماں کی خدمت کرے, رات میں ایک ڈنڈا مار دے, حضور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے کہہ دیا تم نے کہ سب برابر ہیں. ہاں تو حضور کہہ رہا ہے برابر نہیں ہے, مطلب انبیاء کم بے بس ہے. وہ کہہ رہا ہے اسماعیل دہلوی سے کہ تمہیں قید لگانی چاہیے کہ انبیاء کم بے بس ہے اور ہم زیادہ بے بس ہیں. تو اس نے بے بس ثابت کیا انبیاء کو حضور. یہ تم کھینچ کھانچ کے مت بناؤ. ارے حضور یہ اس عبارت میں لکھا ہوا ہے. میں عبارت میں دیکھو, پھر سنو, میں کہتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں, اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں. چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں. جی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کہتے ہو کہ اس نے انبیاء کو بھی کہہ دیا, انکلوڈ کیا اس نے حضور انبیاء کو, کیونکہ رب کے سوا. اب وہابیوں نے بھی تو یہی لکھا ہے کہ اللہ کی شان کے آگے سب چمار سے زیادہ ذلیل. اعلیٰ سرکار نے کیوں رد کیا اس عبارت کا حضور؟ ارے یار تم چمار کی بات یہاں کہاں لے آئے؟ ارے حضور چمار اور بے بسی دونوں مطلب نبی کی توہین کے لفظ ہے نا حضور. بے بسی اور چمار ہونا برابر ہے کیا؟ چمار اور بے بسی کیا حضور القاب ہیں یا یہ بے ادبی ہے؟ ارے چمار توہین ہے. اور حضور اگر میں بولوں حضور تادو شریعہ بے بس ہے, یا فلاں حامد اشمتیہ کو بے بس بولوں, تو بتائیے بے بسی لفظ توہین کا ہے یا عظمت کا ہے حضور؟ ارے تم یار عجیب آدمی ہو, تم کھیچ کھاس کے توہین سے اس کو لے کے جاؤ گے, وہاں اس کو دیکھا جائے گا, سمجھے کہ یہ بے بس انبیاء علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اچھا حضور آپ یہ بتائیے لغت میں حضور جو مسئلہ آیا ہے بے بس میں, کہ بے بس کس کو کہتے ہیں حضور؟ ہاں لغت کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے وہ الگ ہوگا. ارے حضور بے بس کسے کہتے ہیں؟ ہم نبی کو بے بس مانے کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے؟ یہ لکھا ہے انہوں نے. ارے حضور وہ نبی کو بے بس مان رہا ہے, کہہ رہا نبی کم بے بس ہیں. وہ کہہ رہا ہے انبیاء اور عام انسان میں بے بسی میں فرق ہے, نبی کم بے بس ہے, عام انسان زیادہ بے بس ہیں. عجیب آدمی اس کو بچا کر سامنے آ جاؤ, ٹھیک ہے, بیٹھ کے سامنے آپ یا تو آپ مجھے سمجھا دینا
معاذ اللہ حضور میں کیا سمجھاؤں گا آپ کو حضور، صاف عبارت ہے اس میں. اب آپ یہ بتائیے تعدد الشریعہ کے لیے بے بسی لفظ حضور عظمت کا ہے، شان و شوکت کا، یا وہ ہے کیا کہتے ہیں شان گھٹانے کا؟ کس کے مقابلے میں؟ نبی کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ کے مقابلے میں بے بسی کا لفظ تو نہیں ہے کیا بندہ اس کے مقابلے میں؟ تو نبی کو بے بس، ارے تو نبی کو بے بس نہیں ہے. تو حضور اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. کیا ثابت کرتا ہے بھائی وہ بندہ؟ حضور اعلیٰ سرکار رب کے مقابلے مطلب رب کے اس میں فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، مطلب جو رب کا ہے وہ رسول اللہ کا ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے. تو اب یہ سوچئے بات کو پورا کر دیتا ہے، رب کی شان یہ ہے سبحان رب اور رب کے بندوں کی. تو سوچئے اعظم الانبیاء کی شان. حضور اعلیٰ سرکار تو خود فرما رہے میں تو مالک ہی کہوں گا، نبی مالک ہیں بے بس نہیں ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک بنایا نا. ہاں تو حضور یہ کمبخت خبیث مردود کیسے سرکار کو بے بس کہہ رہا ہے؟ اللہ نے بنایا نا مالک. ہاں تو حضور ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن سرکار کو بے بس نہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا، ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو اعلیٰ سرکار کے فتووں کے مقابلے میں. یہ کمبخت کیسا نیا طریقہ لا رہا ہے کہ نبی کو بے بس کہہ رہا ہے؟ یہ تو وہابیوں کی بولی ہے کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے نبی. بے بس نہیں تھا. اچھا حضور ایک عبارت آپ یہ بتائیے، میری بات سن لیجیے حضور. اسماعیل ریلوی نے لکھا کہ کیا کہتے ہیں اللہ کی شان تو یہ کہ اس کے آگے سب چمار سے زیادہ ذلیل. آپ بتائیے اللہ کے مقابلے میں وہ لایا سب کو. وہی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی ہو سب چمار سے زیادہ ذلیل. تو وہی تو وہ بھی لکھ رہا ہے کہ عام انسان ہو یا انبیاء اللہ کے آگے سب بے بس. ارے بے بس لفظ بھی تو توہین ہے. کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب بے بس؟ ارے حضور یہ وہی تو کہہ رہا ہے کہ نبی بے بس نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے حضور آپ نبی کو بے بس مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں. آپ بے بس کہنا یہ ہے کہ بے بسی میں سب برابر نہیں، یعنی کہ نبی کو بھی بے بس مانا ہے. ہاں اب آپ نے کہا حضور ایک بات کہ نبی کو اس کمبخت نے بے بس مانا، جو ہماری شفاعت کرائیں گے وہ بے بس ہے معاذ اللہ. تو وہ یہی بچے یہی تو بات ہے. ہاں تو اس مردود کو پکڑ کے ماریے معاذ اللہ. ہم بے بس کہہ رہا ہے. علامہ فضل حق صاحب نے تعدد الشریعہ کے لیے لفظ معذور استعمال کر دیا تو پوری دنیا نے توبہ کے لیے کہہ دیا. تعدد الشریعہ سے مطالبہ شرعیہ کیا خانواد اشوتیہ نے تو لوگ انہیں گالیاں دے رہے ماں بہنوں کی خانواد اشوتیہ کو، اور یہاں سرکار کو بے بس کہہ دیا. وہ اسٹیج کی زینت ہے، ہمارا دل نہیں جلے گا حضور. ارے بیٹے میں بات سنا، تم سامنے آ جانا. حضور ہم دیکھیے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے فون کیا آپ کو، آپ نے بولا کتاب. اللہ کا شکر ہے کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ میرا بھائی وہاں موجود تھا، ہم نے کتاب آپ کو بھجوا دی. اب آپ کی ذمہ داری ہے، علماء پر فرض ہے میری امت میں فتنے ظاہر ہو، میری امت کو بچائے، چرواہا بنے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے باپ نے نہیں فرمایا حضور. ہاں نہیں صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت نے، سمجھے کہ چرواہے بنو ہاں یہ وہابیوں کی بولی بول رہا ہے، کہہ رہا لفظ وہابی میں کوئی دقت نہیں. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. کون سی وہابی میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سنی آواز کا مضمون تمہیں بتا، سنی آواز کا مضمون نہیں. ارے حضور یہ سنی آواز کے مضمون سے بھی میں نے آپ کو ایک ثبوت دیا ہے، اور حضور بلکہ آپ اس کو مارنے کے چکر میں مجھے تعویل بتا رہے ہیں حضور. آپ بلکہ اس کو نہیں آپ نے ایک بار بھی دھکا رہا ہوگا. کمینے کمبخت بے بس کہہ رہا ہے، مردود کیوں لکھ رہا ہے اسی کتاب جس سے میری امت میں سرکار کی امت میں گمراہی پھیل رہی ہے. اس کو بھگائیے لات مار کے اور سے رضوی سے. فرمایا نہیں فرمایا؟ ارے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، تم فرما دو ہے محبوب. ارے حضور وہ ساری مجھے پتا ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سرکار کا وہی ہے جو رب نے عطا کر دیا، اور رب کی ملکیت کے مالک ہے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو بے بس کیسے ہوئے جس کے آگے خزانے ہیں. رب نے فرمایا میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، مطلب کنجوس نہیں. ارے کنجوس نہیں، اس کا مطلب سرکار کے پاس غیب ہے. سنو، ممکن میں یہ قدرت کہا اور واجب میں ابدیت کہا. حیران ہوں یہ بھی ہے پتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر اس کا جواب فرمایا علامت نے آگے. سب کچھ صحیح مان لیا ہے، لیکن حضور بے بس لفظ توہین ہے. اس نے نبی کو کم بے بس کہا. اس کے پاس کون سا پیرامیٹر آ گیا مردود کے پاس ناپ رہا ہے کہ نبی اتنے بے بس ہیں؟ یہ تو وہابیوں کی بولی ہے. اللہ کو اتنا پتا ہے، نبی کو اتنا پتا ہے. پھر وہ باتیں کر رہے ہو.
تم دیکھو ایسا ہے، سنو جی اسی طرح سے ایسے مت کرو، تم نے اس طرح سے حضور 8 سال ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے، 8 سال حضور. خانوادہ حشمتیہ سید غیاث میاں رد کر رہے ہیں 7 سال سے، خانوادہ حشمتیہ رد کر رہی ہے، سبحان اللہ کافی وقت ہو گیا ہے، اور انہوں نے بہت کوشش کری آپ تک پہنچانے کے لیے. یہ خانوادہ حشمتیہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم نے کتاب آپ تک پہنچا دی ہے. ٹھیک ہے پہنچا دی جی پہنچا دی، ہم نے پہنچا دی. جی اب باقی آپ کا کام ہے حضور حکم شرع نافذ فرمائے. آپ کے جد امجد نے سبحان اللہ حق کی صدا بلند کری، آپ بھی کر دیں. وہابی کو اچھا کہا، وہ کتاب بھی آپ دکھوا دیں. وہابی کو اچھا نہیں کہا حضور، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ گھما رہے ہیں حضور. وہابی کو اچھا نہیں کہا، اس کا مکھت نے کہا لفظ وہابی میں کوئی خرابی نہیں، یہ بولا اس نے. جو لکھتا ہے اس میں سنی آواز میں وہابی لفظ اچھا. ارے حضور ابھی ساری بات چھوڑیے، سرکار کو اس نے بے بس والی عبارت دے دی ہے. ساری باتیں ایک طرف. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نبی کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، تو ان کی توہین ہوگی تو زیادہ غصہ نبی کی توہین پر آئے گا. یہ نہ کہ اپنے پیر کی توہین پر آئے گا، نہ کہ اپنے والد کی توہین پر. نبی کی محبت پر توہین پر زیادہ غصہ آئے گا. تو اس نے سرکار کو بے بس کہا. اگر آپ سبحان اللہ حق پرست ہر سبحان اللہ ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ حکم شرع جلدی نافذ فرما دیں گے. ہاں تو حکم شرع مطلب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو حکم شرع ہے. میری مرضی کے مطابق بھائی سنو نا، ہاں سن لو نا، تو حکم شرع نہیں ہے. حکم شرع تو حکم شرع بولا حضور، یہ نہیں کہا میں نے میری مرضی کے مطابق، میں نے یہ نہیں کہا. آپ سنیے حضور، آپ کانپور آئے 12 بابو پوروے میں آئے حضور، ابھی کیا کہتے پرسوں نرسوں کی بات ہے، اور وہاں پر دعوت اسلامی موجود تھے. آپ کو مائک لے کر بولنا چاہیے صلح کلیوں کی تنظیم ہے، مسلک علیہ مبلغ نہیں، ان سے دور رہو. وہاں آپ نے بولا ہی نہیں. میں نے نہیں دیکھا. ارے حضور سامنے موجود تھے حضور، آپ اسٹیج پر کھڑے تھے، آپ کے آگے کھڑے ہوئے تھے اتاری کم بخت 26 کہیں کے جو سرکار غوث پاک کو مدنی منا لکھتے ہیں. مولانا یونس نے تقریر کری وہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ. ارے حضور آتنک وادیوں کے خلاف تقریر کری. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اور اس فتنے کا رد کرو جس فتنے سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہاں باؤ پروے میں ہم نے دعوت اسلامی والے کو اسٹیج پہ ہم نے نہیں دیکھا. اسٹیج پہ نہیں، عوام میں پگڑی باندھے ہوئے کھڑے تھے. بعد میں کیا شروع ہوا، دعوت اسلامی کو اسجد میاں نے برا نہیں کہا، اس کا مطلب یہ اچھے ہیں. جامع الرضا میں یہ لوگ آتے ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ اچھے ہیں. نہیں اسٹیج پر تو کوئی نہیں تھا، نیچے کوئی ہو ہم نے نہیں دیکھا. ارے حضور علماء کا کام ہی ہے دیکھنا حضور. چلتے ہیں کہ اگر گئے تو آپ نے ہزاروں لوگوں میں آپ نے دیکھا. ارے حضور آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو معاذ اللہ پولیٹیشین کرتے ہیں حضور. کیا ہم بھی حضور کالج کے پڑھے ہوئے لڑکے نہ سمجھ نہیں حضور، ہم بھی گئے، ہم دھوپ میں اتنی دور لوگ لڑکے گئے پوری پڑے ہوئے ہیں، تبھی تو آپ لوگ بتا رہے ہیں ہم کو. نہیں حضور ہم بتا نہیں رہے، ہم بتا رہے ہم بھی عقل سمجھ رکھتے ہیں. اگرچہ اعلیٰ سرکار نے اس پڑھائی کو ناجائز و حرام لکھا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر حکم شرع نافذ کیوں نہیں کیا. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اور فتنے کا رد کرو جس سے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو. اب آپ یہ بتائیے دعوت اسلامی ایمان کو کھا رہا ہے، خود عائشہ نے فرمایا صلح کلی کی تنظیم ہے، ان سے دور رہو. خانوادہ حشمتیہ نے اسٹیکر لگا دیے، شاکری اور اتاری نہیں آئے، اور سے حشمتی میں نہیں آتے، اور سے رضوی میں کیوں آ جاتے ہیں جامع الرضا میں. یہ سنو کیا فرمایا سریا نے، نے فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں. ہاں ان سے دور رہو، صلح کلیوں کی تنظیم ہے، رد سے روکتے، اور الیاس اتار کی عبارت پر کفر جاری ہے، یہ فرمایا تاج الشریعہ نے. نہیں کہا. نہیں کہا، اس کا بھی ثبوت دے دوں حضور. دے دیجیے. ارے حضور کس کے، اب مجھے معاذ اللہ اب کیا کہوں میں. علماء آپ ہیں لیڈر یا حضور کون ہے؟ ارے بھائی میں لیڈر نہیں ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھیج دیجیے. کتنا ہو سکتا ہے نا کہ آدمی کو یہ بات نہ معلوم ہو، جو بات نہ معلوم ہو آپ کے ذریعے معلوم ہو جائے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں عالم اگر کوئی ہے تو اس پر فرض ہے مسئلے کا جاننا، نہ کہ عوام بتائے گی جا کے. ارے بھائی آپ مسئلہ جاننا، آپ کو دوسرے کی بات بتا رہے ہو نا، مسئلہ تو میں جب بتاؤں گا جب آپ مجھے اس کا مطلب. حضور آرمی کی ذمہ داری ہے بارڈر میں آتنک وادیوں کو نہ گھسنے دے، نہ کہ پبلک بتائے گی ارے آرمی صاحب یہاں پر آتنک وادی آ رہے تو آرمی کیا کے لیے لگائیے، تو پبلک کو کھڑا کر دیتے. ارے یار تم لوگ کا مطلب یہی حالت. حضور تم لوگ کیوں کہتے ہیں، میں تو حضور تاج الشریعہ سے موجود ہوں، آپ مجھے سمجھتے ہیں حشمتیوں نے مجھے بولا ہے، یہ بولا ہے. ایسا آپ کے مائنڈ میں لگ رہا ہے، کوئی ایسا مائنڈ میک اپ بن گیا کہ حشمتی برے ہیں، حشمتی برے ہیں. وہ اللہ وہ فتاوی رضویہ شریف کی نے انہوں نے عام کیا اور اسی کے چلتے انہوں نے حق بتا دیا. آپ اسی میں ان کو غلط دیکھ رہے. پتہ نہیں اعلیٰ سرکار کے دور میں بھی ان کو برا کہا گیا حق بولنے کی بنا پر، خانوادہ حشمتیہ کو بھی حق بولنے کی بنا پر برا کہا جا رہا ہے. تطہیر کا رد انہوں نے کیا، ذمہ داری آپ کی بھی تھی، نبھا انہوں نے دی. فتاوی رضویہ آپ نہیں سمجھائیں گے،
فتح رضویہ کوئی عام آدمی نہیں سمجھائے گا. دیکھیے حضور، ہم تو اتنا جانتے ہیں جو مرکز کا حق ادا کرنا چاہیے، سبحان اللہ علماء حق ادا کر رہے ہیں، جو سبحان اللہ اس وقت سبھی جان گئے ہیں، اور آپ تک ساری چیزیں عوام پہنچا رہی ہے. بتائیے، عالم کا قرآن میں آیا علم نہ ہو تو عالم سے سیکھو، عوام سیکھے گی اب عالم سے، مطلب عالم سیکھیں گے کیا عوام سے؟ علماء سو ہیں یہ کہہ رہے ہو ہے حضور؟ علماء سو میں تم سن رہے ہو تاج شریعہ کو. ارے میں کیا بول رہا ہوں سر، رب نے فرمایا علم نہ ہو تو علم والوں سے حاصل کرو. تو آپ عالم ہیں، تاج الشریعہ عالم ہے، ہم انہی لوگوں سے تو سیکھیں گے. ہمارے بڑے یہی تو ہے، ہمارے قائد یہی تو ہے، ہمارے چرواہے یہی تو ہے. اب یہ بتائیے کیا عوام اب سکھائے گی عالم کو کہ فلاں مولوی نے یہ غلطی کری، فلاں مولوی نے یہ غلطی کری، فلاں مولوی؟ ارے جب عوام بتائیے تو عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ارے بھائی عالم لے کے بیٹھے نہیں ہیں کہ مولانا تقی کی کتابیں پڑھیں. ارے عالم کا کام ہی تو ہے کہ دوسرا عالم خباثت کیا بک رہا ہے، جیسے اعلیٰ سرکار نے علماء بدایوں کا رد کیا، فرنگی محلی کا رد کیا. پڑھیں مولانا تقی کی کتاب پڑھیں. ارے حضور، فتنے اٹھے، سرکار نے کیوں فرمایا میری امت میں فتنے اٹھے تو عالم پر فرض ہے اپنا علم ظاہر کرے؟ عالم کو کیوں مخاطب کیا سرکار نے؟ یہ کیوں نہیں بولا کہ عوام پر فرض ہے؟ عالم پر فرض ہے کیونکہ عالم ہے وارث انبیاء کے، نہ کہ یہ عوام وارث ہے. ہاں تو وہی تو جب ان کا کام ہے تو آپ کریے نا اپنا کام. 8 سال سے کیا ہو رہا ہے حضور؟ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں حضور، مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے آپ اس میں تعویل نکال رہے ہیں. خود کو آپ قاضی ہیں، خود اس منصب پر فائز ہے، ممتی ہے، کیپیبل ہے، آپ کے اندر وہ کوالٹیاں ہیں کہ آپ فتویٰ دے سکے حکم شرع کے، آپ کیپیبل ہیں. اگر کیپیبل نہیں ہے تو مفتی کیسے ہو گئے؟ میں یہ عبارت میں حضور تاج شریعہ کو سناؤں گا. اچھا حضور، کب سنائیں گے؟ میں آج ہی سنوں گا. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ سنا دوسری کتابوں کا بھی انتظار ہے، میں نے منگائی ہے. نہیں، آپ یہ سنا کر اس پر فتویٰ کر دیجئے، کیونکہ سارے لوگ تاج شریعہ سے بدزن ہو رہے ہیں، کیونکہ حق پر خاموش جو رہے وہ گنگا شیطان ہے. سرکار کی حدیث شریف ہے. تم مجھے حدیثیں جو گنا رہے ہو سمجھے، میں آپ کو گنا نہیں رہا ہوں حضور، میں نے آپ سے ہی سیکھی ہے. تم چلو جو مجھے گنا رہے ہو وہ معلوم ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں درمیانی امت میں اور بھی تمہارے پاس جو امت اس کے علاوہ بھی کچھ ہو. ارے اللہ کے واسطے حضور، ایک پر ہی لگا دے، ایک پر لگا دے تو سنیوں کے دلوں کو سکون مل جائے گا. ایک پر تو فتویٰ لگا دے، لات مارے اس خبیث کو اسٹیج سے. ہاں تو جب لات ماریں گے، جب وقت آئے گا. ہاں بتائیے، آپ خانوادہ اشمتیہ سے بغض رکھ رہے ہیں، ان کو برا کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. انہوں نے نہ کوئی کچھ کہا نہ کچھ کہا. 5 دن پہلے زرقاب میاں میرے پاس آ کے اور برہان میاں آ کے میرے پاس بیٹھ کے چائے پی کے گئے ہیں. وہ بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی تو لوگ ہیں. حضور معصوم ملت، کیا قصور ہے حضور معصوم ملت کا؟ حضور ادریس ملت کا کیا قصور ہے؟ حضور ناصر ملت کا کیا قصور ہے؟ حضور سنابل ملت ان کا کیا قصور ہے حضور؟ وہ اگر آئیں گے وہ بھی بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے. ارے حضور، چائے پینے کی مسئلہ تو الگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ شریعت تاج الشریعہ سے اور خانوادہ رضویہ سے دور رہے. وہ بس یہ چاہتے ہیں، لیکن وہاں تو معاذ اللہ ایک طرح سے پشت پناہی کری جاتی ہے. جھوٹ بات ہے، یہ تو تمہارا الزام ہے کہ کچھ پناہی کی جاتی ہے. ارے حضور، جو آپ بتائیے، میں سمجھ لوں گا نہیں کری جاتی ہے، ایک عام شخص سمجھے گا. ارے تطہیر اسٹیج پر آ رہے ہیں، اس نے نبی کو بے بس کہا، اس کا مطلب بلا کون رہا ہے؟ اسجد میاں لیڈ کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں. پھر اسجد میاں کیا کر رہے ہیں؟ عالم کا کام ہے تو حق بتائے. سنو، فتویٰ لگانا تمہارا کام ہے. حضور میں فتویٰ لگانا آپ کا کام ہے، اسی لیے میں نے حکم آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے کہ آپ فتویٰ لگائیں. تو دے دیا نا، اب دے دیا ہے تو میں یہ میں عبارت سناؤں گا تاج شریعہ کو، ٹھیک ہے. پھر تاج شریعہ جو حکم بتائیں گے وہ بتا دیا جائے گا. اچھا حضور، الحمدللہ آپ بھی مفتی ہیں نا حضور؟ جی بالکل ہے، لیکن میں اچھا آپ مفتی ہیں تو میں نے آپ کے اندر یہ دیکھا، آپ نے اس میں کمی نکالی. آپ نے تفسیر تھانوی کے اندر کمی نہیں نکالی، بلکہ آپ بتا رہے ہیں اس نے ایسے نہیں ایسے لکھا ہوگا. اس کے لیے نیک گمانی کر رہے ہیں آپ. کوئی ایسا ہے، میرے سامنے مفتی یونس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے ان کو بھی دکھائی یہ عبارت، ٹھیک ہے. ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ بھئی حضرت کو دکھا دیجیے یہ عبارت. چلیے ٹھیک ہے، دکھا دیجیے حضرت کو. اتنے بڑے علامہ تو نہیں ہے، سمجھے کہ بڑوں کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے، نہیں میں چاہتا ہوں بڑوں کو دکھا دیجیے، لیکن اعلیٰ سرکار نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف میں ہی فتویٰ دوں. الحمدللہ جس کے اندر مفتی ہے، مفتی حق ہے، مفتی شرع ہے، وہ فتویٰ دے کر اس شخص کا رد کر سکتا ہے. ہاں بالکل، لیکن اعلیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلم سے اگر کچھ نکلے بات، سمجھے، تو اگر 99 اس میں کفر کے پہلو ہوں، ایک پہلو ایمان کی طرف جاتا ہو
تو اس سے اس کی مراد پوچھی جائے گی. ہاں اب آپ نے کہا مراد پوچھی جائے، کہیں اس نے ایمان والی مراد تو نہ لی. تو میں تطہیر تھانوی کو بلائیے اور اس مردود سے پوچھیے تو نے نبی کو بے بس کہا تو اس میں کون سی ایمان کی مراد آ گئی؟ حضور فخر الدین امام رازی کا جو اجماع ہے سبحان اللہ کی نبی کی کوئی جوتی شریف کو جتوا کہہ دے تو کافر. اب اس میں کون سا جزیہ نکالا گیا حضور؟ اسلام کی طرف پھیرا جائے گا. سنتے نہیں ہو، تم بات بہت سے زیادہ ہو، سمجھے؟ تمہیں اصل میں سننے کا مادہ تمہارے اندر کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے ایک اور کان دیے ہیں دو، ٹھیک ہے؟ دو کانوں سے سنو. اور حضور سبحان اللہ ہاتھ بھی دو دیے ہیں، ایک سے فتویٰ دینے کے لیے سبحان اللہ اور ایک سے مارنے کے لیے. اچھا جی جو بھی گستاخ رسول گستاخ صحابہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، گستاخ رسول گستاخ صحابہ کی وہی سزا ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو بات ہے کہ اس کو دکھایا جائے گا جی حضرت کو. جی حضرت جو بتائیں گے جی ٹھیک ہے اس پر وہ ہوگا. اور دوسری کتابیں بھی جو ہیں جی ان کو بھی منگایا گیا ہے. کسی نے کہا کہ جیسے خدا اور امام احمد رضا، جی ٹھیک ہے. اب اس میں درمیانی امت میں آپ نے تو ایک عبارت دکھائی، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں اور بھی عبارت ہو سکتی ہیں. جی اور بھی عبارت ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو موٹا موٹا دکھا رہا ہوں. اور عبارت دکھاؤں گا اور بھی چیزیں رہیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں جو موٹی چیز ہے کیونکہ ایمان کے دار و مدار سرکار کی محبت پر ہے. اب جب سرکار پر حملہ کیا تو مردود رہا کہاں کا. جیسے ہی صفحہ بڑھوایا ہاں ایسے ہی مجھے صفحہ نمبر لکھ کر بھیج دو، میں سسٹم دو. اچھا ٹھیک ہے حضور. بتائیے آپ کے پاس مفتی شعیب ہے، عاشق کشمیری صاحب ہے، مفتی افضال ہے، صغیر احمد جوکنبری، معاذ اللہ معاف کریے حضور، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں حضور؟ سن چلو میں نے وہی بتایا تمہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ دوسرے کام بھی ہیں. دوسرے ارے حضور سرکار کی ناموز کے لیے تو اور کون سا کام بچا حضور؟ کام ہے اس پہ لگا جا رہا ہے. آپ کو اگر معلوم ہے اور آپ کو کسی نے ارے حضور میں کیا بول رہا ہوں حضور، یہ جو ہے آپ کے پاس ایک ٹیم تھوڑی نا ہے. سبحان اللہ کتنا جامعۃ الرضا ایک دم عظیم مدرسہ، باقی لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اونچے اونچے منصب اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھے. اعلیٰ سرکار کو دیکھیے سبحان اللہ 2 گھنٹہ سبحان اللہ سرکار کا عشق سونے نہیں دیتا تھا، ہر وقت تحفظ شریعت سبحان اللہ. اور وہی مظہر اعلیٰ صدر شریعت تمام یہ ٹیم یہ کام کرتی تھی کہ جو گستاخی کرے اس کا سر کچلا جائے، لیکن یہاں تو بنداس سویا جا رہا ہے. دکھاتے تھے لوگ، ان کی بھی نشاندہی کرتے تھے کہ حضرت اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے، بتاتے تھے نا. حضور علماء کا کام ہے، عوام کا کام ہے علماء کو بتائے گی کیا؟ خانوادہ اشمتیہ نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ بتائیے لوگ کیوں برا کہہ رہے ہیں ان کو؟ بھائی میں نے تو نہیں کہا نا برا. آپ برا نہیں کہتے؟ میں نے کیا کہا؟ اچھا آپ یہ بتائیے آپ برا نہیں کہتے، جب وہ اچھے ہیں تو کرسے تو اس کے باوجود جو مسئلے چل رہے ہیں اس کا حل کیوں نہیں نکل رہا ہے حضور؟ وہ کہہ رہے ہیں تفسیر کا رد کریے. انہیں بلایا گیا. ارے حضور وہی بولا، اگر وہ کہتے آپ چلے جائیں گے حضور تو؟ ارے بات سنو بھائی، ہم چلے جائیں گے تب بھی نہیں ملیں گے. ارے ایسے کیسے نہیں ملیں گے حضور؟ مسعود میاں کے وصال میں گئے، حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی. ہمیں ان کی ہم جو بات کسی نے کہی ان کی فیملی والوں نے کہی، کسی نے صاحب ان لوگوں نے نماز بھی نہیں پڑھی. ارے حضور اعتماد کیسے کر لیا آپ نے فیملی والوں کے اوپر؟ ابھی آپ کو عبارتیں ہم لوٹ رہے بات کو، ہم نے اعتماد نہیں کیا. اچھا لوٹا کیا کہ بھائی انہوں نے نہیں پڑھی نماز. جی ہم نے تو نہیں پوچھا کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی کہا لوگوں نے کہ وہ سامنے کھڑے تھے، حضرت گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، لوگ مل رہے تھے، سمجھے؟ ملنے نہیں آئے تو وہاں تو بھائی کے انتقال میں گئے تھے، آ کے مل تو سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے مان لیا وہ نہیں، لیکن حضور ایک حقوق العباد یہ بھی تھی، اگر وہ نہیں ملا تو محبت سے آپ مل لیتے. حضرت وہاں گئے، وہاں آپ ہی کی فیملی میں انتقال ہوا، سمجھے؟ آج کے گئے وہاں. ارے حضور میں یہ تاج الشریعہ پر نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بول لیتے ارے سنابل رضا کہاں ہے، ارے شمائل رضا کہاں ہے، حضرت کہہ دیتے ارے وہ شہزادے کہاں ہیں. اگر حضرت ایسا کہہ دیتے آپ ایسا کہہ دیتے یہ بھی تو دیکھیے حضور جزیہ بہت سے نکل سکتے ہیں، مجھے اور مسئلوں پر بات ہی نہیں کرنی. ہم کچھ کہیں کہ وہ کہاں ہے، بلائے بھی ہمیں پہلے کہیں تو حضور کیا چھوٹا بڑا تھوڑی نہ ہو جائے گا؟ الحمدللہ آپ بلائیں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے. سمجھے؟ تب نہیں ہوا. اب 16 رجب کو مکتوباً ملفوظاً دعوت نامہ دیا، تب نہیں آئے. 30 رمضان المبارک کو لیٹر بھیجا، پھر نہیں آئے. حضور انہوں نے تو صاف منع کر دیا ہے، ہم ایسی جگہ پر نہیں آئیں گے جہاں پر نبی کے گستاخوں کی پشت پناہی کری جائے گی. اب آپ بتائیے جامعۃ الرضا یونیورسٹی بنی، وہابی دیوبندی شیعہ ایگزام دینے کیوں آئے وہاں پر؟ آپ نے حضور تاج الشریعہ پہ جڑ دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین نہیں کرتے. نہیں حضور توہین کہاں سے؟ ارے مفتی شریف الغامدی کا رسالہ تو اٹھائیے، انہوں نے بھی اپنے پیر سے حضور صدر شریعہ سے مطالبہ شرعیہ کیا ہے.
गुस्ताखे रसूल की पुष्पनाही करने वाला कौन हुआ? अरे हुजूर, तो मैं गुस्ताखे रसूल साबित कर रहा हूँ ना, मैं तो नहीं कह रहा तादु शरिया पुष्पनाही कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ जो जिम्मेदार है। पुष्पना कौन हुआ? तो आप बताइए ना हुजूर, आप ही से पूछ रहा हूँ। गुस्ताखे रसूल को मतलब उसकी से बेजारी जाहिर नहीं करना, उसका रद्द नहीं करना, सद्दे बाप ना करना, हदीस है, मेरे बाप का फरमान नहीं, ना उसका नमाज, ना उसकी फर्ज कबूल, ना नफिल कबूल। हाँ सुनो, मैंने कहा कि जब ये पहले मंगाया, सुन्नी आवाज में छपा, तो उनको बुलाया और उनसे कहा कि आपके पास इबारतें हैं तो आप लेकर आइए, आइए आप लेकर इबारतें। ठीक है, तो वो इबारतें लेकर नहीं आए। हजरत ने फोन कराया, उन्होंने कहा अच्छा देखता हूँ, शाम को बताऊंगा। आप मुफ्ती अब्दुल उनकी बात कर रहे हैं जो गोंडा के हैं, क्या नाम है जिन्होंने मैनामा शरीफ में लिखा है? जी जी, वो नहीं पीलीभीत में रहते हैं। अरे वो मुफ्ती पीलीभीत शरीफ में नहीं रहते हो। हाँ, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, वो पढ़ाते हैं गोंडा में हुजूर, हम बुला चुके हैं ना उनको, इसलिए हम जानते हैं। हाँ खैर, वो बात नहीं कर रहा हूँ हुजूर, सारे मसले एक तरफ। मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई आप जो कह रहे हो हम वही कहते रहोगे, हम जो कह रहे हैं वो सुनोगे नहीं। अरे हुजूर, हमने आपकी सब सुन ली, हम तो हुजूर सुन ही रहे हैं आपकी, पता है हुजूर सलीम जी आवाज में छापा जी, उनको बुलाया गया कि भाई आप आइए, उनको भी बुलाया है, आप आइए, आपके पास जो सबूत है वो लेके आइए। अच्छा ठीक है, तो आप लेकर आएंगे जब तो सामने आप बताएंगे। अच्छा, जब आएंगे। अच्छा हुजूर, अब बस मैं बात काट कर माफी चाहूंगा, ये बताइए आपको किताब का नाम पता था ना हुजूर, तो उस किताब को उठाकर आप खुद रिसर्च कर लेते। अगर खानवादा अशमतिया में कोई आलिम नहीं बकौल अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के, तो आप तो हुजूर काजिल कुज़ात के शहजादे हुजूर तादुस शरिया के, आप तो साहबजादे हैं, तो हुजूर खुद कैपेबल है, आप तो खुद उसकी इबारत चेक कर लेते, किसी की बुलाने की जरूरत क्या? मैंने किताब मांगी, मैंने अरे हुजूर, आप किताब खरीद भी तो सकते थे बुक स्टॉल से, वो बेच रहा है, मस्जिद के सामने वाला बेच रहा है वो। मुझे नहीं पता, आपने भी अभी भिजवाई तो आपको बहुत दूर से कहीं से मिली? अरे हुजूर, मिली तो बरेली शरीफ में ही। अरे बरेली शरीफ बताइए, हम कानपुर से आकर हुजूर, कानपुर से आकर आपको किताब दे सकते हैं, बरेली शरीफ में रहकर नहीं ले सकते। आला से क्या फरमाते उलमा बेपरवाही मनाते हैं। बरेली में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप हुजूर वो लड़के पढ़ते नहीं, मेरा छोटा भाई है वो, जो आप वो जियारत करने आया था, इत्तेफाक देखिए, और ये भी रब की हिकमत है कि मैंने फोन कर दिया आपको, वो बरेली शरीफ में था और किताब मिल भी गई, करम है आला हज़रत सरकार का ये तो। हाँ ठीक है, मिल गई किताब। अब जो आपने इबारत बताई है वो बता दी जाएगी, सुना दी हाँ, जाएगी। लेकिन मसला खाली ये, किताब आपको भी पता थी, सफ़ा आपको भी पता था, इबारत आपको भी पता थी, लेकिन आपको 8 साल में कोई काम नहीं किया। लेकिन सुभान अल्लाह, जो उलमाए हक है, खानवादा अशमतिया, सैयद हुसैनी में, सैयद गैस में, इन्होंने सद्दे बाप किया और सर कुचला उस फितने का। देखो ऐसा है, अभी ज्यादा बातें तो करो मत, अगर सामने आके आप बात करोगे तो आप सामने आके बात कर लो। क्या बात करो हुजूर, सामने आके जब मैं वहाँ बाबूपुर में आप आए तो हमने देख लिया, हाँ दावती हंसी उड़ा रहे थे हमारे लोगों की। अरे देखा, हमें कुछ नहीं कहा गया, हम तो सही है, तभी तो अल्लामा के मदरसे में हम पढ़ते हैं, अल्लामा के मदरसे में पुष्पनाही करी जाती है, हमारे लिए दुआ करी जाती है, हम तो सही है। मैं इनकार कर रहा हूँ तो तुम्हें उस इनकार का यकीन नहीं है। हुजूर आप कह रहे हैं आपने देखा नहीं, हुजूर सामने मौजूद थे वो। नहीं देखा मैंने, स्टेज पे तो कोई नहीं था। स्टेज की बात, अच्छा अगर स्टेज पर होगा तभी रद्द किया जाएगा, सामने होगा तो रद्द नहीं किया जाएगा हुजूर। मैंने नहीं देखा। अरे हुजूर, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, हरी पगड़ छाई हुई थी पूरी बाबूपुर में, मन कर रहा था हम लोग एक दूसरे एक को सल्टा दे, लेकिन मसला ये था कि हमारी इतनी। बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा उन्होंने तकरीर करी, वो कह रहे हैं भाई मैंने नहीं देखा। बताइए, उन्होंने देखा ही नहीं तो देख क्या रहे थे? वहाबी देवबंदी भी तो नहीं थे वहाँ पर, उनका रद्द कर दिया बिना देखे। अतारियों का क्यों नहीं किया? तकरीर का आदमी का जहन होता, तकरीर कर रहा होता या पब्लिक में वो देख रहा होता कौन सी हरी पगड़ी है। हाँ तो यही तो सोचिए हुजूर, जब वो उसको यहीं से, अब क्या बोलूँ मैं, वहाबी देवबंदी मौजूद नहीं थे फिर भी उनका रद्द किया, और अतारी मौजूद थे फिर भी उनका रद्द नहीं हुआ। और सुनो, अत्तारी मौजूद थे तो अत्तारी, एक तो पहले ये बताओ कि अत्तारी मुसलमान है या काफिर है? अत्तारी गुमराह और गुमराहगर वो अत्तारी हैं जो लिहाज अत्तार के गुमराहियत में साथ देते हैं। काफिर है? मैंने क्या बोला हुजूर, काफिर मैंने कब कहा? इलियास अत्तार की इबारत पर कुफ्र जारी है, और जो उसकी इस गुमराहियत और कुफ्र में साथ देते हैं वो खुद गुमराहियत में मुब्तला है। और वो कुछ लोगों ने बताया ना
कुछ लोग काफिर भी कहते हैं ना। अरे हुजूर यही तो, मैं तो यही हैरान हूँ। मैंने जामिया रोज़ा में बड़े बड़ों से बात करी, वो यही नहीं बता पाए कि खानवादे अशमतिया का मौक़िफ़ क्या। अरे जो मौक़िफ़ नहीं जान पा रहे वो तोहमत क्यों लगाते। खानवादे अशमतिया ने आज ऐलानिया कहा है, मैं गुमराह अगर कहता हूँ तो तादुश शरिया की बात पर नहीं बल्कि फतावा रज़िया शरीफ की रोशनी में कहता हूँ, क्योंकि अल्लाह सरकार फरमाते हैं जो रद्द से रोके वो शैतान है और गुमराह है। और इलियास सत्तार ने अपने मंशूर में लिखा कि हमारे स्टेज से रद्द नहीं होगा। क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है खानवादे अशमतिया का। तो इसीलिए तो उनसे बचने का हुक्म है, यही कहा गया। अरे हुजूर जब बचने का हुक्म है इसका मतलब उनके अंदर कमी है, शैतान से भागने का हुक्म है इसका मतलब ईमान खा जाएगा। अरे जब बचने का हुक्म है तो जामिया रज़ा के स्टेज पर मतलब जामिया रज़ा में क्यों आते हैं वो? कौन आता है यार, क्यों बोल रहे हो? अरे हुजूर हम जामिया रज़ा में बस लेकर जाते हैं, बस हमारी ग्वालटोली मकबरे से बस जाती है, 2 बसें जाती है उर्से रजवी में। जामिया रज़ा में तुम हरी पगड़ी दिखा नहीं सकते। अरे हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं माज़अल्लाह। हुजूर अगर ये मैंने आपकी क्लिप व्हाट्सएप पर डाल दी तो लोग क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे, क्या मतलब कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे 200 बंदों ने अफ्तारियों के बगल में बैठे हैं हम लोग। अरे भाई तुम अगल बगल में बैठे हो, ये बताओ कि 1 लाख के मजमे में, समझे, मैंने तो, मेरी नजर तो नहीं पड़ी। बताइए आपकी नजर नहीं पड़ी तो आप सोचिए हुजूर की नजर क्यों नहीं पड़ रही है। आप लोग देखते रहते हैं हरी पगड़ी, समझे, हमें तो नहीं दिखी। हम मौलाना यूनुस की बता रहे हैं, आपको उस मुसलमान की बात। देखिए अब आप फिर बात घुमा रहे हैं हुजूर। मैं सारी चीजें जान गया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर भी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ वल्लाह अपने जद्दे अमजद की जो वसीयत पाक है उस पर अमल करें हुजूर। मैं तंबी नहीं कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। हम कुत्तों के औकात आपको याद दिलाना, बस बता रहा हूँ हुजूर कि हक और अरमान मरकज के फरमान को मत डुबोइए। हुजूर तादुश शरिया से लोग बज़्ज़न हो रहे हैं सिर्फ खामोशी और आपकी वजह से। हुजूर खानवादे अशमतिया आपका बुरा नहीं चाहती, भला चाहती है। नहीं खान का देखो, उनको तो बुलाया हजरत ने, बार बार बुलाया। उन्होंने लिखा कि कोई काजी नहीं, हमें किसी काजी की जरूरत नहीं। और आला हज़रत का फतावा रज़िया में आला हज़रत ने बाज शवाफे का कौल को नकल किया। अरे हुजूर आला सरकार ने फरमाया काजी शरा कोई नहीं, सब काजी निकाह है। रशीद का फतवा भी मौजूद है, तो क्या कह दोगे कि फतावा रज़िया में ऐसा लिखा है? अरे हुजूर बता तो रहा हूँ काजी शरा कोई नहीं, सब काजी निकाह है। फतवा मौजूद है, तो क्या कह दोगे कि फतावा रज़िया में ये लिखा है? मैं बोल तो रहा हूँ हुजूर, खुद आला सरकार फरमाते काजी शरा कोई न रहा। आप बताइए हिंदुस्तान में काफिर हरबी की हुकूमत है या मुसलमानों की? कौन होता है वो, कौन बताया जाता है? अरे काफिर हरबी की हुकूमत है हुजूर कि काफिर मतलब मुसलमानों की हुकूमत है? काजी मुकर्रर किया। आप समझ ही नहीं रहे। काजी का काम क्या है? चोर की जो सजा है वो हाथ काट दे। क्या तादुश शरिया ने किसी के हाथ काटे? तो काजी नहीं आला ने फरमाया। अरे हुजूर अगर काजी शरा है तो चोर की सजा है कि हाथ काट दो, और गुस्ताख की सजा है जो नबी का गुस्ताख है उसको लात मार के भगाओ। तो क्या तादुश शरिया ने ये अमल किया? आपने किया हुजूर? अच्छा, मतलब जिसको तुम गुस्ताख कह दोगे वो गुस्ताख हो जाए, गुस्ताख रसूल। अब आपको दिख ही नहीं रहा है। बताइए खुद किताब हाथ में है, इबारत हाथ में, नबी को बेबस कह रहा है, मरदूद कहीं का, कमीना कुत्ता, खब्बीस कहीं का सरकार को। और आला सरकार क्या फरमा रहे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो कुछ महबूब का है वही मुहिब का है, जो मुहिब का है वो महबूब का है। समझ रहे हो हुजूर? हाँ बोलिए। क्या बोले बताइए? मैं उससे कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ, आला सरकार ने फरमा दिया उलमा का काम है चरवाहे बने भेड़िए नहीं बने। मतलब जिस फितने का उठता हुआ देखें उसका सद्देबाप करें जितने अंदर कैपेबल है, और जो शख्स जितना बड़ा लीडर है उसकी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी है। आवाम की जिम्मेदारी है बचने की, उलमा की जिम्मेदारी है बचाने की। ना कि आज ये दौर आ गया है कि आवाम जाएगी उलमा के पास सबूत लेकर, है मसला लेकर। तो भाई आर्मी क्या कर रही है? आवाम जब लड़ रही है आतंकवादियों से, आर्मी क्या कर रही है बताइए? तादुश शरिया ने फरमाया कि साफ साफ फरमा दिया सुलह कुल्लियों की तंजीम है, इनसे दूर रहो, खतरा है इनसे। ठीक है, जामिया रज़ा में क्यों आते हैं वो? कौन आते हैं? पहले सुलह कुल्लियत भी तो साबित हो। सुलह कुल्लियत साबित हो? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग क्या कर क्या रहे हैं? वो अपने मंशूर में लिख रहा है खुद तादुश शरिया बकौल हुजूर तादुश शरिया कि इलियास सत्तार कहता है कि हमारे स्टेज से बदमज़ों का रद्द नहीं होगा, बकौल ज़ियाउल मुस्तफ़ा कि ये असनारी जो होते हैं वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो ये सुलह कुल्लियत नहीं और क्या है? और किसे सुलह कुल्ली कहते हैं? जो शराब पिए उसे सुलह कुल्ली कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुलह कुल्ली? आप बता दो मुझे।
سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ ارے سبھی لوگ، اچھا سبھی لوگ نبی کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن گستاخی کو برا کہنے کی بنا پر وہ مرتد ہوئے. جیسے من شک فی کفرہ عذابی فقط کفر. عبارت صحیح پڑھو. عبارت صحیح پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اگر کچھ لگزش ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن میں کوئی عالم نہیں ہوں. لیکن سبحان اللہ، رب کا احسان ہے خانوادہ اشمتیہ اور سید حسینی میں علماء حق کا کہ انہوں نے سبحان اللہ ایمان بچا لیا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ صلح کلی کہتے کسے ہیں؟ اب آپ بتا دیجئے مجھے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف صلح کلی؟ جو رد سے روکے وہ صلح کلی نہیں ہے. جو بیزاری ظاہر کرے رد سے وہ صلح کلی نہیں ہے. کون ہے صلح کلی؟ جو کہے ہم عید جس کی اوپر حکم کفر عبارت پر نافذ ہو، 2 مفتی فتویٰ دے چکے ہیں، اس کے کفر میں جو شک کرے اس عبارت پر، وہ صلح کلی نہیں ہے. کون صلح کلی ہے؟ جو یہ کہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اس کے اندر صلح کلیت تو پنپ رہی ہے. کسے کہتے ہیں صلح کلی؟ بتائیے. سامنے آ کے بات، سامنے آ کے کیوں؟ فون پر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں کیا؟ حق بولیے. اعلیٰ سرکار نے خطوط میں بھی حق بولا، سامنے بھی حق بولا، تقریر میں بھی حق بولا. سمجھ میں آیا؟ جلوت میں رہے تو حق بولا، خلوت میں رہے تو حق بولا. تو اور آج کے لوگ حق نہیں بول رہے ہیں. کہاں حق بول رہے ہیں؟ نبی کو جو بے بس کہے، آپ نبی کو کیا مانتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ بے بس ہیں، آپ کے باپ بے بس ہیں. بتائیے میں کیا بول رہا ہوں؟ مجھے قرآن شریف کی ابھی آیت آپ بتا رہے، سبحان اللہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں لفظ بے بس لغت کے معنی میں کس عظمت کا ہے، شان کا ہے، شوکت کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے. آپ کے جملے میں یہ ساری باتیں جو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے جس میں وہ مانتے ہو، اور یہ مان بیٹھے ہو، مجھے کسی کو ماننا نہیں ہے. نہیں میں ماننا، میں جو حق ہوگا میں وہ مانوں گا. خانوادہ اشمتیہ بھی اگر حق سے ہٹ گئی میں اسے نہیں مانوں گا. میں تو حق کو مانوں گا. اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ کسی عالم کی بات خلاف شرع پاؤ تو دیوار پر مار دو. شرع سب پر حجت ہے، وہ کون جو شرع پر حجت ہو سکے؟ ہم عالم کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ وہ بڑا جبہ بڑا دستار پہنتا ہے اور بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے. نہیں، عالم کی بات اس لیے مانتے کیونکہ اکارڈنگ ٹو صراط مستقیم بتاتا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو ہمیں خانوادہ اشمتیہ نے بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ بتائیے لفظ جو بے بس ہے وہ کیا ہے؟ عظمت کا ہے، شان و شوکت کا ہے، عروج کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم جو آیت ہے سرکار نے، میں کیا بول رہا ہوں؟ سرکار کو بشر مانتا ہوں، لیکن سبحان اللہ مجھے اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. میں تو وہ سبحان اللہ کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. ہم انسان مانتے ہیں لیکن اپنے جیسا نہیں مانتے. قرآن سے استدلال کرو. قرآن اعلیٰ سرکار سے پوچھا کہ شاعری کہاں سے سیکھی؟ فرماتے میں نے قرآن سے سیکھی. تو جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اسی کا میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا کہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. باقی مجھے آپ کو اب اس میں اور کیا نچوڑ بھی بتا رہے ہو تو سب کچھ بھی بتا رہے ہو. نچوڑ تو بتا دیا نا. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، گزارش کر رہا ہوں کہ لفظ بے بس شان و شوکت کا ہے، عروج کا ہے، عظمت کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ ارے حضرت جب لا تقولوا رائنا پر رب نے فرمایا وقولوا انظرنا ہے، تب بتائیے. اور یہ بے بس کا نام مردود خبیث، اور وہ بھی عرص رضی کی زینت بنے، اوپر سے بھاشن بھی دے. 8 سال ہو گئے، 8 سال. اعلیٰ سرکار نے فرما دیا سبحان اللہ کہ جو عالم حق بولے وہ عالم ہے. اور سے یونیورسٹی بنائی گئی جامعۃ الرضا وہابی دیوبندی شیعہ ایگزام دینے کیوں آئے؟ ایاکم و ایاہم حدیث نہیں تھی ان سے دور رہو، ان سے دور رہو. کون سی وہابی آیا ہے؟ یہ الزام لگا رہے ہو آپ. ارے اب آپ بتائیے، جامعۃ الرضا جب یونیورسٹی بنائی گئی تو وہاں پر بد مذہب ایگزام دینے آئے. تو آپ حضرت میاں سے پوچھیے نا، شعیب میاں سے پوچھیے. خانوادہ اشمتیہ میں جا کے نسیم الدین صدیقی کے آگے 10 بستہ کھڑے ہو کر کے نہیں، یہ مت بتائیے وہ غیروں نے کیا کیا. میں تو خانوادہ اشمتیہ کا اگر عمل غلط ہے تو میں ان کی بھی کروں گا. آپ اپنے غلط عمل کو ان کے غلط عمل سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ خانوادہ اشمتیہ نے اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ بتایا تو پہلے خانوادہ اشمتیہ کا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ارے حضرت میرا چھوٹا سا سوال تھا، کہاں لیے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ لفظ بے بس نبی کے لیے شان کا ہے، شوکت کا ہے یا بے ادبی کا ہے؟ جیسے تم ہو، تمہارے آگے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے گی تو لفظ بے بس جب تم کو بھی کہا جائے گا. میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں اتنا لمبا چوڑا نہیں. لفظ بے بس جو ہے وہ شان شوکت کا ہے یا پھر مطلب بے ادبی کا ہے؟ انا بشرم مثلکم یہ سرکار کے لیے فرمایا ہے، یہ کس چیز کے لیے؟ اچھا کس سے فرمایا یہ بھی نہیں بتائیں گے؟ یہ تو وہابی دیوبندی زیادہ پڑھتے ہیں یہ آیت کو اور کہتے ہیں دیکھو نبی کو بشر کہا گیا، لیکن سبحان اللہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سر قلم کر دیا کہ بشر کہا گیا، لیکن کیسے بشر ہے؟ نوری بشر ہے. اور سبحان اللہ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ عظمت کون بیان کرے گا بھائی؟
وہ معاذ اللہ سرکار کو بے بس کہہ رہا ہے اور بے بس کو آپ بشر سے ملا رہے ہیں. آگے ہاں اب آئے گا تم لائن میں. آگے بھی یہاں لکھا ہے لیکن کر کے, تو یہ لیکن کیوں؟ لیکن پیکن مجھے مت بتائیے. اگر کوئی سے سرکار اچھا کوئی کہے میں سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتا لیکن اللہ نے ان کو کلیہ عطا کری, آپ بتائیے بتائیے. میں کیا پوچھ رہا ہوں, میں بھی تو سوال کر رہا ہوں آپ کے اصول پر. میں کہتا ہوں کوئی شخص کہہ دے زید, میں کیوں کہوں معاذ اللہ؟ زید کہتا ہے کہ میں نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا, نبی بے بس ہے لیکن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. بتاؤ, ایک طرف گستاخی کر رہا ہے اور ایک طرف بتا رہا ہے آپ اپنی ماں کی دن بھر خدمت کرو, رات میں 2 ڈنڈے مار دو. کیا یار, تمہیں جب بولنا نہیں آتا ہے تو پہلے سب طریقہ بولنا آپ سے, آپ کو لغت اب کیا بولوں میں نے بھی دیکھ لیا سبحان اللہ حق والوں کے آگے ہے. بتائیے عوام جو گنہگار, مجھے بالکل تمیز نہیں, بالکل کچھ بھی نہیں جانتے, لیکن سبحان